الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس دینی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جا رہا ہوگا تو آپ کو اس مجلس کا وزن انشاءاللہ تعالی معلوم ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستوں، سب سے بڑی عبادت گناہ سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہم نے دلوں کا چین اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لینا۔ نمبر 2، ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ جو شخص فرما برداری کرتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، وہ ذاکر نہیں ہے، وہ شخص نافرمانوں کی فہرست میں داخل ہے۔ چاہے رات بھر نفلیں پڑھے، دن بھر تلاوت کرے، ہر سال حج و عمرہ کرنے والا اگر گناہ نہیں چھوڑتا تو یہ شخص اللہ کے نافرمانوں کے رجسٹر سے خارج نہیں ہے۔ اس لیے ذکر کے دو معنی ہیں۔ نمبر 1، مالک کو خوش رکھنا۔ نمبر 2، ان کی ناخوشی سے اپنے آپ کو بچانا۔ مالک کو خوش رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اور اللہ کو ناراض نہ کرنا، بد نظری نہ کرنا، فلمی دنیا سے احتیاط کرنا، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے۔ دوستو، یاد رکھنا، گناہوں کی لعنت اور مزہ سے کروڑوں گنا بہتر ان سے بچنے کا غم اٹھانا ہے۔ یہ وہ غم ہے جو بندہ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ گناہ سے بچنے کی دو دعائیں۔ نمبر 1، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اس دعا کا اہتمام کرو، اس سے گناہ سے بچنے کی روحانی قوت ملے گی۔ اور نمبر 2، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا اہتمام کریں۔ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ پہلے زمانہ کے مشائخ اپنے مریدوں کو 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی تاکید کرتے تھے۔ اس کی شرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے کہ لا حول کے معنی ہے لا حول عن معصیت اللہ الا بعصمت اللہ۔ کیا مطلب؟ کہ اے اللہ، ہم آپ کی نافرمانی سے اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک آپ ہمیں اپنی حفاظت کے سایہ میں نہ لے لیں۔ اس میں سوال اور دعا پوشیدہ ہے کہ اے اللہ، ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں،
آپ ہمیں بچائیے۔ یعنی اس دعا میں ضعف ہے کہ اے اللہ ہم اپنے ضعف کا اقرار کرتے ہیں، ہم میں گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی قوت دیتے ہیں۔ ولا قوت الا باللہ، بغیر آپ کی حفاظت کے، ولا قوت علی طاعت اللہ الا بعون اللہ، نہیں طاقت ہے نیک عمل کرنے کی الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیں، اس کو پڑھنے سے توفیق کا خزانہ مل جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کا خزانہ کہا ہے۔ میرے محترم دوستو، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا کوئی دعا بتائیں، کوئی عمل ایسا بتائیں جس سے ہم گناہ سے بچ سکیں۔ گناہ سے بچنے کی قوت نہیں ہے ہمارے اندر، نیکی کرنے کا دل میں جذبہ نہیں ہے۔ کوئی ایسی دعا بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہم گناہ کرنے سے بچ سکیں۔ میرے محترم دوستو، وہ شخص کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھے، انشاءاللہ خوب دعائیں دوں گے۔ یہ جنت کا خزانہ ہے، اس کو معمولی مت سمجھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم